السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، متفق علیہ۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، دین اسلام کی باتوں کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کیا ہیں جن پر عمل کرنا ہے، اور کن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رکنا ہے۔ تو کیا چیزیں حلال ہیں ان کا جاننا ضروری ہے، اور کیا حرام ہے ان کا جاننا ضروری ہے، اور گناہ کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے، ثواب کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ گناہوں میں کچھ گناہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں جن کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ تو ایسے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جیسا کہ پچھلے درس میں یا پچھلے خطبہ میں یہ بات آئی تھی۔ اسی طرح سے جادو بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے 7 بڑے بڑے گناہوں کا جب ذکر کیا تو اس میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ وہ 7 بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، تو دوسرے نمبر پر آپ نے بتایا والسحر، جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، کسی کے اوپر جادو کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جو آدمی کو شریعت سے خارج کر دیتا ہے اور ایک آدمی مسلمان سے کافر ہو جاتا ہے۔ جادو ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے شیطان کو اپنے تابع کرنا پڑتا ہے، اور شیطان اتنی آسانی سے کسی انسان کے تابع نہیں ہو جاتا ہے۔ شیطان اس انسان کے تابع ہوتا ہے جس انسان سے وہ شیطان شرک کرا لیتا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرا لیتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے ذریعے سے استغاثہ کرا لیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے ذریعے سے، یعنی شیطان سے آدمی جب دعا کرنے لگتا ہے، جب کوئی آدمی اتنی بے حرمتی پر اتارو ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم پر پیشاب کر دے، نجاست کھا لے، گندی چیزوں کو کھا لے، فحش اور منکر کاموں کا ارتکاب کر لے، ہر وہ کام کرنے پر راضی ہو جائے جو شیطان اس سے چاہتا ہے، یعنی جب شیطان اس سے شرک کرا لیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرا لیتا ہے، تو اس کے بدلے میں شیطان اس آدمی کی خدمت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، اور جو کام وہ آدمی کرتا ہے کہتا ہے شیطان اس کام کو کرتا ہے۔ اسی شرک کے مقابلے میں آدمی سے پہلے شیطان شرک کرا لیتا ہے، خبیث کام کرا لیتا ہے اور بہت ہی بیہودہ کام کرا لیتا ہے، پھر اس کے تابع جا کر کے شیطان ہوتا ہے، اور شیطان پہلے شرک کراتا ہے پھر اس آدمی کے تابع ہوتا ہے۔ اور جادو کو سیکھنا، جادو کو سکھانا، یہ سب شرک ہے، کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ شیطان کس پر نازل ہوتا ہے، کس پر اترتا ہے؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے اور گنہگار پر شیطان آتا ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور سنی سنائی بات، ادھر ادھر کی بات آ کر کے اس آدمی پر وہ نازل کرتا ہے، ڈال دیتا ہے، اور اس میں سے اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو جادوگر میں یہ 2 صفت ہونا ضروری ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے اور گنہگار ہوتا ہے۔ جادو کے ذریعے سے ایک آدمی 2 محبت کرنے والوں میں جدائی پیدا کر سکتا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کر سکتا ہے، بھائی اور بھائی میں جدائی کر سکتا ہے، دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، بغض پیدا ہو جاتی ہے،
اور جب کوئی آدمی مسحور ہو جاتا ہے، کسی پر جادو کر دیا گیا ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزوں سے وہ ناآشنا ہو جاتا ہے اور بہت سارے کام ایسے کرنے لگ جاتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور جادو حق ہے، جادو کا انکار کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ جادو ایک ایسی حقیقت ہے کہ قرآن و سنت سے اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے من شر النفاثات فی العقد، کہ گانٹھ باندھ کر کے اس میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، اور یہی جادوگری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ شیطان نے جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر تلاوت کی، یعنی جو جادو کیا، لوگ اس کی پیروی کرنے لگے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ ان کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے جادو کی جتنی کتابیں تھیں سب کو اکٹھا کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان گیا اور وہاں سے کتابوں کو نکالا اور لوگوں کو یہ باور کرانے لگا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، اور انہیں ایسی حکومت ملی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ہمیں ایسی حکومت دے کہ ویسی حکومت دنیا میں پھر کسی کو نہ ملے۔ تو شیطان نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کو ان کی جو حکومت تھی وہ اسی جادو کے بل پہ چل رہی تھی، اسی جادو کے کتابوں کی وجہ سے چل رہی تھی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے تردید کی ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو انہوں نے نہیں سیکھا۔ حالانکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کفر ہے، اور ایک نبی کفر کرے یہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اللہ تبارک و تعالی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، اور ان کا کفر کیا تھا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جادوگروں کے ساتھ ہوا اور جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوا، تو جادو کی حقیقت یہاں بھی واضح ہوتی ہے کہ ان کی جادوگری سے، جادوگروں کی جادوگری سے وہ جو رسی زمین پر ڈالے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے نظر آنے لگا جیسے وہ چل رہے ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگنے لگا جیسے وہ چل رہے ہوں، دوڑ رہے ہوں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس کا ڈر پیدا ہوا کہ واقعی یہ سانپ ہیں، چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تسلی دی اور کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، میں نے کہا ہے موسیٰ آپ ڈرے نہیں، غالب آپ ہی رہیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو آپ ڈالیں زمین پر۔ تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، آپ زمین پر اپنی لاٹھی کو ڈالیں، آپ کی لاٹھی ان تمام چیزوں کو ہڑپ کر جائے گی، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے ہوں وہ کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا، اور جادو کے اثر کی وجہ سے وہ جو رسیاں تھیں وہ ایسے محسوس ہونے لگی جیسے وہ چل رہی ہوں۔ اسی طرح سے بخاری مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق یقال له لبید بن العاصم، ایک یہودی جو قبیلے بنی زریق کا تھا اس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ اور اس جادو کا اثر کیا ہوا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما یفعلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگنے لگا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، حالانکہ وہ کچھ نہیں کیے ہوئے ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں کیے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا کہ کچھ کیے ہیں۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ کچھ دنوں تک ایسا ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوئے، اور آپ کے سرہانے اور پائیدان جا کر کے دونوں فرشتے بیٹھ گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے اور بتایا کہ کسی نے جادو کیا ہے، اور وہ جادو کسی کنگھی میں اور کھجور کے خوشے میں رکھ کر کے کسی کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، وہاں سے اس کو نکلوایا گیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا، اس کو وہیں پہ دفن کر دیا۔
تو سورہ فلق اور ناس یہ جو قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہتے ہیں، یعنی ایسی 2 صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ طلب کی جاتی ہیں، یہ صورتیں نازل ہوئیں اور ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور اس جادو کا ایک ایک گرہ کھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہو گئے، جادو کا اثر آپ کے اوپر سے ختم ہو گیا۔ تو جادو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، جادو کا وجود دنیا میں ہے، لیکن اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس پر یقین کرنا، یہ سب کفر اور شرک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جادو کے تعلق سے، آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، جس آدمی نے بدفعلی کی یا اس کے لیے بدفعلی کی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے، او تکہن او تکہن لہ، یا کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کرائی گئی، او سحرا او سحرا لہ، یا اس نے جادوگری کی یا جادوگری کرائی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی آدمی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جادو کرواتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمارے قابو میں ہو جائے، عورتیں جادو کرواتی ہیں شوہر ان کے قابو میں ہو جائے، یا اس طرح کے بہت سارے واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں، اور یہ جہالت ہی کا نتیجہ ہے، جو لوگوں میں جہالت پائی جاتی ہے، شریعت سے لا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے لا علم ہے، اور جادو کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، حالانکہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں جہاں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان جادوگروں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ جادو ایسا تھا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، 2 فرشتے بھی آئے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے کے طور پر جادو کا علم دے کر کے بھیجا، وہ انہی یہودیوں میں، تو جا کر کے ان فرشتوں کے پاس، حالانکہ فرشتے پہلے بتا دیتے تھے کہ وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فطرة فلا تكفر، کہ ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو، یعنی جادو نہ سیکھو، لیکن اس کے باوجود بھی جادو سیکھتے تھے۔ اور کیسی جادو سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ایسی چیز، ایسی تعلیم حاصل کرتے تھے جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کر دے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس جادو کے ذریعے سے کسی کو اس وقت تک نقصان نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ایسی چیز سیکھتے بنی اسرائیل والے جو ان کو نقصان کے علاوہ نفع نہیں پہنچا سکتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ایسی چیز انہوں نے حاصل کر لی، ایسا علم سیکھ لیا کہ جس کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں رہ گیا۔ تو کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے قیامت کے دن آخرت ہی نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جادو کرنا، جادو کرانا، یہ دونوں کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتا عرافن، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، جو ہاتھ دے کر کے آدمی کے مستقبل بتاتے ہیں، نجومی، یہ سب جادو ہی کی اقسام میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اتا عرافن فسألہ عن شیء، جو کسی عراف یعنی ایسا آدمی جو کسی کے مستقبل بتانے کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے پاس کوئی آدمی آئے اور اپنی مستقبل کے بارے میں کوئی سوال کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ، جو کسی عراف یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی، اس کی بات مانی کہ ہاں واقعی تم صحیح کہتے ہو، ایسے ہی ہو رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی شریعت کا انکار کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کو سیکھنا، جادو کو سکھانا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ سراسر کفر ہے اور آدمی کو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ سیکھنا کفر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا یہ کفر ہے، اس لیے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہ جاتا ہے۔ دوسری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں سے بھی آیا ہو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔
تو جادو اس کی حقیقت ہے، اس کا اثر بھی ہے، لیکن سیکھنا کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے۔ ایک جادوگر اگر کوئی ہے اور کسی ایسے ملک میں ہے جہاں پر شریعت کا قانون نافذ ہے، تو جادوگر کا حد یہ ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ اس کا حد یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 3 جادوگروں کا قتل کرنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس میں لکھا ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، کہ ہر جادوگر اور ہر جادوگرنی کو قتل کر دیا جائے۔ قال بجال بن عبیدہ نے کہا فقتلنا 3 سواحر، تو ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اسی طرح سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لونڈی نے ان پر جادو کر دیا تھا تو اس کو قتل کیا گیا۔ اور جندب بن کعب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ولید کے پاس ایک جادوگر تھا جو اپنی جادوگری دکھا رہا تھا، وہ اپنی جادوگری دکھاتا، تو کہتے ہیں ایک دن میں تلوار لے کر کے اس کے پاس گیا اور اس کو قتل کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے قتل کیا ان کان صادقا فلیحیی نفسہ، کہ اگر یہ سچا ہوگا، جیسے بہت سارے جادوگر ہوتے ہیں جو اپنی جادوگری دکھاتے ہیں تو کسی کو مارتے ہیں، کسی کا گلا الگ کر دیتے ہیں، کسی کا پیر الگ کر دیتے ہیں، کسی کو اوپر اٹھاتے ہیں، کسی کو نیچے کرتے ہیں، یہ ان کی جادوگری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر واقعی یہ گلا کو کاٹ کے ملا لیتا ہے، زندہ کر لیتا مردے کو، تو یہ خود کو زندہ کر لے گا، اور اس کو قتل کر دیا۔ تو راجح قول کے مطابق جادوگر کو قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام قسم کی ہر قسم کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کے رکھے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی نفرت کو دور کرنے کے لیے آدمی جادو کی طرف نہ جائے۔ یہاں تک کہ جادو کا علاج بھی جادو سے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے اوپر جادو کر دیا گیا ہو اور وہ سوچے کہ اس کا علاج جادو سے کرا کے ختم کر لیں، تو نہیں کر سکتا ہے، رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو جادو سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے، اس لیے کہ جادو ایک ایسا عمل ہے جس کا کرنے والا اور کرانے والا یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جادوگر کی سزا قتل ہے، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ایسے تمام گناہوں سے جو آدمی کو خطرات میں ڈالتے ہیں، آدمی کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، آدمی کے اسلام کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں اور اکبر الکبائر ہیں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اگر جادو کے ذریعے سے کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہاں کسی کو نفع ہو رہا ہے، کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، تو دنیا کی تھوڑی سی لالچ آدمی کے عقیدے کو خراب نہ کرے۔ حالانکہ آدمی کا عقیدہ بہت تھوڑی سی چیزوں پہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی مصیبت ہوتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، بہت سارے لوگ اسی پہ پھسل جاتے ہیں۔ آدمی اپنا ایمان مضبوط رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ بنا کر کے رکھے، توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی کہ اگر پوری دنیا مل کر کے وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری دنیا مل کر کے جادوگرنی ساری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر سارے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، اس میں دنیا کے سارے لوگ ہر قسم کے ہر علم والے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو آدمی شریعت پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھے، انشاءاللہ اس کے لیے جو بھی خیر اور بھلائی اس کے مرنے تک اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے وہ ہر حال میں اس کو مل کر کے رہے گی۔ اور اگر کوئی تکلیف یا مصیبت ہے، حالانکہ دنیا میں ایک مسلمان کے لیے تکلیف اور مصیبت آنا بھی خیر ہوتا ہے، اس کے گناہ کم ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے گناہ جس کی سزا آخرت میں ملنی ہوتی ہے، کوئی تکلیف اور مصیبت آنے سے اس کی سزا دنیا ہی میں مل کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ بھی لکھا ہے تو آدمی کے پاس آ کر کے رہے گا۔ تو یہ 7 جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑوں میں بھی بڑے ہیں، ان میں دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جادو سیکھنے، سکھانے اور جادوگروں کے چکر میں پڑنے سے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور توکل کی توفیق اللہ تبارک و تعالی دے، ہم تمام مسلمانوں کے دل میں اپنا تقوی پیدا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔